بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں 3 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے ہمارے درس کا آغاز ہے، اور یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی، یعنی کامل نیکی کا رتبہ ہرگز نہیں پا سکو گے جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ قاموس میں بر کے یہ معنی لکھے گئے ہیں، یعنی لن تنالوا البر میں جو لفظ بر ہے تو اس کے معنی یہ لکھے گئے ہیں: صلہ رحمی اور جنت، بھلائی، احسان میں وسعت، سچائی اور اطاعت۔ میں کہتا ہوں کہ جب بر کی اضافت، لفظ بر کی اضافت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی طاعت، سچائی اور احسان میں وسعت ہے۔ فرما برداری میں، سچائی میں، احسان میں وسعت ہے، کشادگی ہے۔ اس کی ضد جو ہے فجور اور نافرمانی کرنا ہے۔ جب بر کی نسبت، لفظ بر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی رضا، یعنی خوشنودی اور رحمت اور جنت ہے، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو ہے غضب اور عذاب ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد نے کہا کہ یہاں اس سے مراد جنت ہے۔ مقاتل بن حیان نے کہا کہ اس سے مراد تقوی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس کا معنی طاعت ہے، یعنی فرما برداری۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا معنی خیر ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم خیر کثیر والے اور احسان و طاعت میں وسعت والے نہیں ہو سکتے، یعنی بہت زیادہ بھلائی والے اور احسان میں اور فرما برداری میں وسعت والے، کشادگی والے نہیں ہو سکتے۔ امام بیضاوی نے کہا کہ تم نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جو کمال خیر ہے۔ حقیقت یعنی نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ کمال خیر۔ یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جو رحمت، رضا اور جنت ہے۔ پہلی صورت میں الف لام جنسی ہوگا، اور دوسری صورت میں عہدی ہوگا، یعنی عہد کا ہوگا۔ ایک نحوی اصطلاح ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کے کام کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک انسان لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے امام مسلم، امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے، نقل کی گئی ہے کہ صدق کو یعنی سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہے نیکی کے ساتھ ہوتا ہے، اور دونوں جنت میں ہیں۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ یہ فجور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جھوٹ جو ہے
فسق و فجور کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ اور امام بخاری نے ادب میں روایت کیا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر مما تحبون، من اس میں من جو ہے تبعیضیہ ہے، تبعیض کا ہے، اور ما تحبون سے مراد ما تحبون سے مراد اموال کی تمام قسمیں ہیں، مال کی تمام قسمیں ہیں، کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں ترجیح دیتے ہیں یعنی فوقیت دیتے ہیں، دل ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جو اموال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، مال میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے، یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، وہ نیکی نہیں پا سکتا، بلکہ وہ تو فاجر ہے۔ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کی تمام قسموں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس کے پاس عمدہ مال ہو اور خبیث مال بھی ہو تو اس کے لیے عمدہ مال کی جگہ، اچھے مال کی جگہ خبیث مال میں یعنی خراب مال میں سے خرچ کرنا جائز نہیں۔ جس طرح رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اچھے مال خرچ کرو، اس میں سے ردی کا یعنی خراب کا قصد ارادہ نہ کرو، اور تھوڑی مقدار بالاجماع یعنی بالاتفاق واجب کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یہ محبوبیت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ یہ آیت کریمہ جو مال میں سے مقدار کے متعلق مجمل ہے، یعنی یہاں پر تفصیل نہیں ہے، تو وہ احادیث جو زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں وارد ہوئی ہے وہ اس کا بیان ہے، یعنی تفصیل ہے، وضاحت ہے۔ تاہم ساتھ میں جو ہے ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ کیا یہ آیت جو ہے ہر مال نامی ہو یا نہ ہو، یعنی وہ مال جس میں بڑھوتری ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، نصاب کی مقدار کو پہنچنے والا ہو یا نہ ہو، حاجت اصلیہ سے، ضرورت اصلیہ سے فارغ ہو یا نہ ہو، اس پر سال گزرا ہو یا نہ ہو، ایسے مال میں زکوٰۃ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے یا نہیں، یعنی یہ آیت ایسے مال میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کو بتاتی ہے یا نہیں۔ لیکن آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، آیتوں سے اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح آیت کریمہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، فرما دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کام کے لیے رکھے گئے جانوروں اور بوجھ اٹھانے والے جانوروں اور جنہیں سال کے اکثر حصے میں چارہ ڈالا جاتا ہے ان میں زکوٰۃ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا میرے اوپر اس کے سوا بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر تو بطور نفل مال خرچ کرے، نفلی طور پر کچھ مال دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایسا صدقہ پسندیدہ نہیں جو اپنے پیچھے غنا نہ چھوڑ جائے، یعنی ایسا صدقہ پسندیدہ نہیں جو اپنے پیچھے غنا یعنی بے نیازی نہ چھوڑے، یعنی جو آدمی کو خود محتاج بنا دے۔ اور چوپایوں اور نقدی اور سامان تجارت میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک وہ نصاب کی مقدار کو نہ پہنچ جائیں اور ان پر سال نہ گزر جائے، مگر کھیتی اور پھلوں کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ کھیتی اور پھل کا معاملہ اس سے الگ ہے، جس پر علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بعض کے ساتھ خاص ہے، کچھ کے ساتھ میں خاص ہے۔ اس آیت سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی نقل کیا ہے۔ مجاہد اور کلبی نے کہا کہ اس آیت کو آیت زکوٰۃ نے منسوخ کر دیا ہے۔ یہ قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو یعنی اس آیت کو بھی زکوٰۃ پر محمول کرنا جائز ہے، یعنی زکوٰۃ کے معنی میں لینا جائز ہے۔ جس طرح آپ پہلے سن چکے ہیں، تو اس کے منسوخ کرنے کا قول کیسے درست ہو سکتا ہے، یعنی اس کے حکم کو ختم کرنے کا معاملہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اگر اس سے مراد محبوب ترین مال ہے، مال میں سے انفاق کا وجوب ہو یعنی خرچ ہو، پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنے کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہو۔ جس طرح ایک قول یہ کیا گیا، ایک بات یہ کہی گئی،
تو دوسرے اموال میں یہ یعنی دوسرے مالوں میں یہ عدم وجوب کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی واجب نہ ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، اور نہ ہی زکوٰۃ سے زیادہ کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پھر نسخ کا یعنی منسوخ کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ آیت مدنی ہے اور زکوٰۃ والی آیات مکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ما تحبون کے لفظ کے ساتھ اموال کی تعبیر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا مال محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اس کا فی سبیل اللہ خرچ کرنا اتنا ہی افضل ہوگا۔ جو مال جتنا پسند ہوگا، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا اتنا ہی فضیلت والا ہوگا۔ اور دلالت النص سے یعنی دلیل کے طور پر یہ جو ایک قسم ہے دلائل کی، دلالت النص سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ واجب تو بعض ہے، یعنی واجب تو کچھ مال کو خرچ کرنا ہے، لیکن جس نے سارے کا سارا مال خرچ کر دیا وہ لوگوں میں سے سب سے نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ مطیع ہوگا، فرمانبردار ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر وہ انفاق، ہر وہ خرچ جس کے ذریعے بندہ مومن یعنی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو، خواہ چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے یہ نیکی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ آپ جو ہے اس کو مشکات المصابیح باب افضل الصدقہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ حضرت حسن کے قول کا مقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ یہاں انفاق یعنی خرچ کرنا جو ہے انفاق واجب اور مستحب دونوں کو شامل ہوگا، واجب اور مستحب دونوں طرح کے خرچ کرنے کو شامل ہوگا۔ تاہم یعنی ساتھ ہی جو ہے لفظ بر کی نفی اور فجور کا اطلاق، یعنی اس کے انکار اور فجور کے لفظ کا بولا جانا اس وقت تک جائز نہ ہوگا جب تک مطلقاً انفاق نہ ہو، یعنی مطلقاً خرچ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ بھی نہ دے، تو جب کہیں گے کہ وہ فجور کے اندر داخل ہوا۔ عطا نے کہا کہ تم دین کا شرف یعنی بزرگی اور تقوی پرہیزگاری حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ تم صدقہ نہ کرو، جب کہ تم درست بھی ہو یعنی صحت مند بھی ہو اور ضرورت مند بھی ہو۔ ابھی اوپر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ذکر کیا گیا تھا وہ معالم التنزیل جلد نمبر 1 کے اندر ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں انصار میں سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کا محبوب ترین یعنی پسندیدہ مال بیروحا باغ تھا، ایک باغ کا نام ہے، تو پسندیدہ مال وہ بیروحا باغ تھا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے، اس کا پانی نوش فرماتے، پیتے، جس میں خوشبو تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے، پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا کہ تم یعنی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو محبوب ترین مال بیروحا ہے، یعنی یہ باغ ہے، پسندیدہ مال یہ باغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ ہے، میں اس کے بدلے میں نیکی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں، اس کا ثواب چاہتا ہوں، جہاں آپ چاہے اس کو خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال تو بہت نفع بخش ہے، مال تو بہت اچھا ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں ایسے ہی کروں گا، میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دوں گا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وہ مال اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا،
یہ جو روایت ہے یہ مشکات المصابیح باب افضل صدقہ میں ہے، اور اوپر جو حضرت حسن بصری کا قول ذکر ہوا وہ معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھوڑا لائے جو انہیں بڑا پسند تھا، کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، یعنی اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے تو صدقہ کا ارادہ کیا۔ زید بن حارثہ نے کہا میں نے تو صدقے کا ارادہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تجھ سے قبول کر لیا ہے۔ ابن منذر نے محمد بن منقدر سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ اس فرس کو یعنی اس گھوڑے کو سبیل کہتے ہیں۔ ابن جریر نے عمرو بن دینار سے مرسل روایت کی نقل کی ہے، یعنی مرسل یہ جو ہے حدیث کی ایک قسم ہے، سند حدیث کے اعتبار سے اس میں راوی جو ہے اپنے شیخ کا نام چھوڑ کر اوپر والے شیخ کا نام جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو ارسال کہتے ہیں، اسی سے مرسل روایت بنتی ہے۔ ابو ایوب سجستانی نے معضل روایت کی ہے، تو معضل بھی حدیث کی ایک قسم ہے۔ بغوی نے کہا کہ مجاہد سے روایت کی گئی کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جلولہ کے اسیروں یعنی وہاں کے جو قیدی تھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی ایک باندی ان کے لیے خریدیں جو یوم فتح کو قیدی بنائے گئے، یعنی فتح مکہ کے دن جو قیدی بنائے گئے ان میں سے ایک باندی خریدیں۔ آپ نے اسے بلایا تو بہت اچھی لگی، تو کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس باندی کو آپ نے آزاد کر دیا، یعنی پسند جو ہے چیز پسند آ گئی تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یعنی آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ روایت بھی معالم التنزیل جلد نمبر 1 میں ہے۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل میں اس آیت کا خیال آیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اموال عطا کیے ہیں، جو مال دیے ہیں، میں انہیں یاد کرنے لگا، ان کو یاد کرنے لگا۔ اس وقت تو اس لونڈی سے زیادہ، اس باندی سے زیادہ مجھے کوئی مال محبوب نہ تھا، پسندیدہ نہ تھا، تو میں نے کہا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے آزاد ہیں۔ اگر یہ بات بھی نہ ہوتی، اگر یہ بھی بات نہ ہوتی کہ جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا ہے اسی کی طرف رجوع کرنے والا بنوں گا تو ضرور اس سے نکاح کرتا، یعنی معاملہ پسند کا اتنا تھا کہ میں ضرور اس سے نکاح کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ بھی معالم التنزیل کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ یہ احادیث اور آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث اور صحابہ کے اقوال اس بات کو بتاتے ہیں، بزرگوں کے اقوال کہ انفاق کا لفظ جو ہے جس طرح صدقہ کرنے پر بولا جاتا ہے اسی طرح یہ عاریتاً دینے، یعنی عاریے کے طور پر، کرائے وغیرہ کے طور پر دینے میں، اور قرض دینے اور آزاد کرنے اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی جو ہے افضل یہی ہے کہ انسان اپنے سب سے قریبی پر اپنا مال خرچ کرے۔ من شیئن، شیء سے مراد محبوب یا غیر محبوب دونوں چیزیں، پسندیدہ چیز یا غیر پسندیدہ چیز دونوں ہیں۔ من شیئن، یہاں من جو ہے ما کا بیان ہے، ما تحبون میں وما تنفقوا من شیئن، تو ما کا جو بیان ہے۔ علیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے عمل اور نیت کے مطابق جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ یہاں جو ہے سبب کا ذکر کیا، مراد مسبب ہے، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا، یعنی جزا اور ثواب، بدلہ اور ثواب، کیونکہ بندے کے احسان کا کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم لا محالہ یعنی یقینی طور پر جزا اور ثواب کا موجب ہوتا ہے، یعنی سبب ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں حد درجہ مبالغے کا اظہار ہے، انتہا کا اظہار ہے، کیونکہ یعنی انتہا تو نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا محدود، اس کی علم اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو یہ کہیں گے کہ
حد درجہ مبالغے کو ظاہر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کثرت کو بتلایا جا رہا ہے، کیونکہ آیت میں ماضی کا صیغہ مذکور نہیں بلکہ علیم کا لفظ ذکر فرمایا جو مستقبل پر دلالت کرتا ہے، یہ یعنی آنے والے دور پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اس بات کو دلالت کرنے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انفاق سے قبل بھی جانتا ہے، یعنی بندہ بعد میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے جانتا ہے، خواہ انفاق یعنی چاہے خرچ کرنا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انفاق کو ظاہر کرنے سے غنی ہے، خرچ کے معاملے کو ظاہر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اسے مخفی رکھنے پر یعنی چھپائے رکھنے پر برانگیختہ بھی کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ بغوی نے کہا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہ پیتے تھے، یعنی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور دودھ نہیں پیتے تھے، جبکہ آپ کھاتے ہیں، بس آپ حضرت ابراہیم کی ملت پر نہیں۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ایسا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس کو ہم آج حرام کر دیتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھا۔ جس کو آج ہم حرام قرار دیتے ہیں، یہودی کہنے لگے کہ جس کو آج ہم حرام قرار دیتے ہیں وہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھا، یہاں تک کہ اس کی حرمت ہم تک پہنچی۔ گویا وہ احکام کے نسخ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، یعنی پہلے جو احکام نازل ہوئے اور پھر بعد میں منسوخ ہوئے تو اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکذیب کے لیے یعنی ان کو جھوٹا قرار دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آ رہی ہے، جس کا نمبر 93 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93۔ کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے مگر وہ جسے حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات۔ آپ فرمائیے لاؤ تورات، پھر پڑھو اسے یعنی تورات کو اگر تم سچے ہو۔ کل الطعام، تو یہاں طعام مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کھائی جانے والی چیز، اس کا معنی غذا حاصل کرنا ہے، یہاں مراد صرف غذا ہے۔ اس کے اوپر الف لام عہد خارجی ہے، عہد خارجی کا ہے، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے والی چیزیں جو تورات میں حرام ہیں، یہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے کل الطعام جو ہے مردار اور خون اور خنزیر کے گوشت کو شامل نہیں ہوگا، یعنی کھائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کی دوسری خبائث بھی یعنی دوسری گندی چیزیں بھی اس سے خارج ہوں گے، جس طرح درندے۔ حلا لبنی اسرائیل، حل یہ بھی مصدر ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حل الشیء حلا، اس کے ساتھ جو ہے صفت ذکر کی گئی، اس میں تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، واحد اور جمع سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لاہن حل لہم، یعنی وہ مطعومات کھائی جانے والی چیز جو ہے حلال تھیں۔ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جس طرح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے آبا، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر حلال تھی۔ اسرائیل، تو یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور ماں سے مراد اونٹ کے گوشت ہے، ما حرم اسرائیل۔ تو اس سے لفظ ماں سے مراد اونٹ کے گوشت ہیں اور اس کے دودھ ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کو عرق النساء کی تکلیف تھی، ایک قسم کا یہ درد ہوتا ہے، ایک بیماری ہے، تو آپ نے نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائی تو وہ اپنا پسندیدہ کھانا چھوڑ دیں گے۔ یہ کھانا آپ کا پسندیدہ کھانا تھا، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ، جس وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، یعنی صحت یاب ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔
اسے امام احمد اور حاکم اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام بغوی نے جویبر کی روایت نقل کی ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی تکلیف لاحق ہوئی تو اطباء نے یعنی حکیموں نے، ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت چھوڑ دیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نذر کے ذریعے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا، نذر مان لیا یعنی آپ نے۔ امام بغوی نے کہا کہ حضرت حسن بصری نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹوں کا گوشت بطور بندگی حرام کیا تھا۔ آپ نے اپنے رب سے جزا کا سوال کیا، بدلے کا سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کی اولاد پر حرام کر دیا۔ حضرت عطیہ نے کہا کہ یہ گوشت جو ہے بنی اسرائیل پر اس لیے حرام تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائی، اس بیماری سے شفا دیا، تو میری اولاد بھی اسے نہ کھائے گی، یعنی اونٹ کے گوشت کو، تو اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوگی۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے، تو من قبل جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف کو حرم اسرائیل کے متعلق کرنا جائز نہیں، حرم اسرائیل سے متعلق کرنا درست نہیں، جس طرح معاملہ ظاہر ہے، کیونکہ اس قید کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تورات نازل ہونے کے بعد حرام قرار دینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے کان حلن کے متعلق کریں، من قبل کو کان حلن سے جوڑیں، تو صفت مکمل ہونے سے پہلے اس کا قصد لازم آئے گا، اس کا ارادہ لازم آئے گا، بس یہ کلام محذوف کے چھپے ہوئے کلام سے متعلق ہوگا، گویا ایک سوال کے جواب میں کلام ہوگا، یعنی متا کان حلن، کہ یہ کب حلال تھا، تو تقدیر کلام یہ ہوگی کان حلن من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے حلال تھا اونٹ کا گوشت۔ جب تورات نازل ہوئی، نازل کی گئی، تو ان کے ظلم کے باعث، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی۔ قلبی نے کہا کہ بنو اسرائیل جب کوئی بڑا گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر پاکیزہ کھانا حرام کر دیتا یا ان پر موت نازل کرتا۔ ضحاک نے کہا کہ ان پر یہ چیزیں حرام نہ تھیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ چیزیں حرام کی تھیں، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کی اتباع میں، پیروی میں خود ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، پھر انہوں نے اس حرمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی تکذیب کی۔ یہ بھی نہیں کہ جب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، اور فرمایا حرمنا علیہم شحومہما، کیونکہ صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت بھیجے کہ ان پر چربیاں حرام کی گئی، تو انہوں نے انہیں پگھلا کر یعنی چربیوں کو پگھلا کر انہیں بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ان کے خلاف دلیل قائم کریں اور جو کچھ اس میں ہے اس کے ذریعے ان کو لاجواب کریں، کیونکہ اس میں یہ تصریح ہے، وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کے باعث، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی تھیں، یہ اصل میں حرام نہیں تھیں، بس وہ مبہوت ہو گئے، ڈر گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ دلیل بھی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں، اور یہودی جو نسخ کے قائل نہ تھے ان کا رد ہے، جو نسخ کو نہیں مانتے تھے ان کا رد بھی ہے اس آیت میں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 94۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا تو اس کے بعد تو وہی ظالم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام کیا، اور بعد ذالک سے مراد تورات سے ان کے خلاف دلیل قائم کرنے کے بعد ہے، یعنی جب تورات سے دلیل قائم ہونے کے بعد بھی اگر
کوئی بہتان باندھتا ہے تو یہ ظالم ہے۔ تو ظالمون سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق واضح ہونے کے بعد اس سے تکبر کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 95، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، پس پیروی کرو تم ملت ابراہیمی کی، جو ہر باطل سے الگ تھلگ تھے اور بالکل نہ تھے وہ شرک کرنے والوں سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا۔ قل صدق اللہ، یہ تشریح ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی وہی ہے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، اور یہ نبی اور مومن، یعنی جنہوں نے آپ کی پیروی کی اور یہ نبی اور یہ مومن۔ یہاں پر بات پوری ہو گئی۔ اور یہود و نصارہ نے اپنے دعووں میں جھوٹ بولا، جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور یہ دعویٰ کہ آپ یہودی یا نصرانی تھے، نعوذ باللہ۔ اے لوگو جو دین ابراہیم کو پسند کرتے ہو، پیروی کرو اسلام کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا دین ہے، کیونکہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یا تو اس وجہ سے کہ اس میں کمال مشابہت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے، یا اس وجہ سے کہ اس زمانے میں آپ کا دین یہی آپ کا دین ہے۔ اس آیت کریمہ میں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا یہ فرمایا گیا، فاتبعوا ابراہیم نہیں کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو یہ نہیں کہا گیا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو فاتبعوا ابراہیم نہیں کہا، کیونکہ مقصد آپ کے دین کی اتباع ہے، آپ کے دین کی پیروی کرنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی صورت میں ہے، حضور کی اتباع کی صورت میں، نہ کہ اس صورت میں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بنی اسرائیل جیسی نہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے۔ ملت دین کی طرح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے جو احکام نازل فرمائے تاکہ وہ ان کی مدد سے قرب کے منازل اور دارین کی اصلاح کرے، انہیں ملت اور دین کہتے ہیں۔ ملت اور دین میں فرق یہ ہے کہ ملت کو نبی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوب نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی امت کے کسی فرد کی طرف اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ پوری شریعت کے لیے بولا جاتا ہے، مختلف احکام کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ملت اللہ، اللہ کی ملت، ایسا نہیں کہا جاتا، یا ملتی، میری ملت، یہ بھی نہیں کہا جاتا، یا ملت زید۔ نماز کو بھی ملت اللہ نہیں کہہ سکتے، جبکہ دین اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ کا دین کہہ سکتے ہیں، اللہ کی ملت نہیں کہہ سکتے۔ تو ملت اور دین میں یہ فرق ہے کہ ملت کی نسبت نبی کی طرف، دین کی نسبت اللہ کی طرف۔ ملت کی اصل جو ہے امللت الکتاب ہے، جس طرح صحاح کے اندر ہے۔ اب ایک لفظ آیت میں آیا ہے حنیفہ، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو حنیفہ یہ ابراہیم سے حال ہے، یعنی باطل دینوں سے منہ موڑ کر، باطل مذہب سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف لوٹنے والے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ معنی کیا جائے کہ افراط و تفریط سے اعتدال کی طرف منہ موڑنے والے، افراط و تفریط سے اعتدال کی طرف منہ موڑنے والے، کیونکہ یہودیوں کے دین میں افراط اور شدت تھی، زیادتی تھی، اور نصارہ کے دین میں تفریط تھی، یعنی بہت کمی تھی۔ وما کان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ یہودی اور نصرانیوں سے اشارے کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، یہودی لوگ شرک کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ امام بغوی نے کہا کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، تمہارے کعبہ شریف سے افضل ہے اور پہلے ہے، ہمارا قبلہ پہلے ہے جو انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ بلکہ کعبہ افضل ہے۔ تو اب اس کی وضاحت آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلی نشست میں پیش کریں گے، آیت نمبر 96 سے
آج آیت نمبر 95 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ اس کے آگے سے انشاءاللہ تعالی کعبہ شریف سے متعلق جو آیات آ رہی ہیں وہ اگلی نشست میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔